بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 64 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج 5ویں پارے کا 5واں سبق ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے لے کے 83 یعنی 14 آیات کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے مقابل میں ہماری دورائی چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے لے کے 180 ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پچھلی آیت میں یہ ارشاد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہ لوگ انعام یافتہ گروہ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اور کیا ہی خوب ہے رفاقت ان لوگوں کی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، تم لے لیا کرو اپنے بچاؤ کے ہتھیار، فانفروا ثبات، پس تم نکلو الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں، اب انفروا جمیعا، یا تم نکلو اکٹھے ہو کر، وَإِنَّ مِنکم، اور یقیناً تم میں سے کچھ ہیں جو لمن لیبطئن، بلا شبہ جان بوجھ کر دیر سے نکلتا ہے، یعنی جنگ کے لیے جان بوجھ کر دیر سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مصیبہ، پھر اگر پہنچے اسے کوئی مصیبت یعنی نقصان، قال، تو کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، یقیناً انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، اذ لم اکم، جبکہ میں یعنی اس نقصان کے وقت نہیں تھا معاہم شہیدہ، ان کے ساتھ موجود، یعنی جنگ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ، کوئی فضل یعنی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور ایسے وہ کہے گا کأن لم تکن، گویا کہ کبھی نہ رہی ہو، یعنی ایسے کہتے ہوئے وہ اس بات کو بھول جائے گا کہ کبھی نہ رہی ہو، بینکم و بینہ، تمہارے اور اس کے درمیان، مودہ، کوئی محبت۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ہوتا ان کے ساتھ موجود، یعنی افسوس کرتے ہوئے کہے گا کاش میں بھی جنگ میں موجود ہوتا اور مال غنیمت حاصل کرتا، فافوز، تمہیں حاصل کرتا، فوزا عظیمہ، بہت بڑی کامیابی یعنی مال غنیمت کی صورت میں۔ فلیقاتل، تو چاہیے کہ جنگ کیا کریں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون، کھپا دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کی کامیابی کے بدلے میں، ومن یقاتل، اور جو کوئی جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اور یغلب، یا دشمن پر غالب رہے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم اسے دیں گے اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون، کہ تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والمستضعفین، جبکہ کمزور، بے بس، من الرجال، مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، یعنی یہ سب تمہارے منتظر ہیں، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا اخرجنا، ہمارے رب ہمیں نکال، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے بسنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا، اور بنا دیجیے ہمارے لیے، من لدنک ولیہ، اپنی جناب سے کوئی حمایتی، واجعل لنا، اور بنا دیجیے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مستقل مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، سرکش شیطان کی راہ میں، طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا، تو اے مسلمانوں،
تم لڑو اور یا شیطان کے ان دوستوں سے، ان قید الشیطان، یقیناً شیطان کی ہر چال کان ضعیفہ، کمزور ہے، ناتواں ہیں ہمیشہ کے لیے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، قیل لہم کہ کہا گیا تھا ان سے، یعنی پہلے ان سے کہا گیا تھا، کفوا ایدیہم کہ روکے رکھو ابھی اپنے ہاتھوں کو جنگ سے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، فلما کتب پھر جب فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر جنگ کرنا، اذا فریق منہم تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ یخشون الناس ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے، خشیت اللہ جیسے کہ ڈرا جائے اللہ تعالیٰ سے، او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف، یعنی اس سے بھی زیادہ خوف میں وہ مبتلا تھے۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے، ربنا ہمارے رب، لما کتبت کیوں آپ نے فرض کر دیا علینا القتال ہم پر جنگ کرنا، لولا اخرتنا کیوں نہ آپ نے ہمیں مہلت نہ دی، الی اجل قریب تھوڑی مدت تک، قل متاع الدنیا کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ قلیل ہے، حقیر ہے، والآخرۃ خیر جبکہ آخرت بہت ہی بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے، لا تظلمون فتیلا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا ذرا بھر بھی، دھاگا برابر بھی، یعنی تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم اگرچہ تم ہو فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں، وان تصبہم حسنۃ اور اگر پہنچے انہیں کوئی اچھائی، یقولوا تو وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، یقولوا تو وہ کہتے ہیں، ھذا من عندک یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، قل آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب یعنی دکھ اور سکھ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، فما لہؤلاء القوم تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون کہ لگتے نہیں ہیں، یفقہون حدیثا کہ سمجھیں گے بات کو، ما اصابک من حسنۃ اے انسان جو بھی پہنچے تمہیں کوئی اچھائی، فمن اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو پہنچے تمہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف، فمن نفسک تو یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، یعنی نفس کے شامت اعمال کی وجہ سے ہے، وارسلناک اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے، للناس رسولا لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ، من یطع الرسول جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط اطاع اللہ تو در حقیقت اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، ومن تولی اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم حفیظا ان پر نگران بنا کر، ویقولون اطاعنا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی، فاذا برزوا پھر جب چلے جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، بیتا تو چھپ کر رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ منہم ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول خلاف اس کے جو آپ کہتے ہیں، یا ایک ترجمہ اس ٹکڑے کا یہ کیا گیا کہ خلاف اس کے جو وہ گروہ کہتا ہے آپ کے سامنے، واللہ یکتب اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، ما یبیتون اسے جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، چھپ کر مشورہ کرتے ہیں، فاعرض پس آپ اعراض کیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز، افلا یتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، ولو کان اگر یہ ہوتا من عند غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا تو یقیناً یہ لوگ پاتے، فیہ اس میں اختلافاً کثیرا بہت سارے اختلاف یعنی بہت سارے تضاد، بہت ساری کنٹرڈکشنز، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ یعنی خبر کا معاملہ،
من الامن بالخوف، امن کا یا خوف کا، اضاؤوا بہ تو فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں، ولو ردوہ اور اگر پہنچاتے اسے، لوٹا دیتے اسے، الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، والی اولی الامر منہم اور اپنے میں سے اصحاب اختیار تک، لعلمہ الذین تو ضرور پرکھ لیتے اسے وہ لوگ جو یستنبطونہ منہم تحقیق کر سکتے ہیں ان میں سے اس کی، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان تو ضرور تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، یعنی پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا سوائے چند ایک کے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے لے کے 83 تک کی 14 آیات میں 344 الفاظ پڑھیں، اور ان 344 میں جو الفاظ پہلی بار آئے ہیں جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں، ان کی تعداد صرف 42 ہے۔ گویا 302 الفاظ وہ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں اب تک ہمارے سیکھے ہوئے الفاظ کے نتیجے میں، اور ان 42 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 187 الفاظ کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کو شامل کرنے سے اب تک الحمدللہ قرآن حکیم کے کل 91,265 میں سے 46,575 الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 91% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی سے ہمیں استفادہ کرنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے جو بشارت ارشاد فرمائی ہیں، اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا حقدار بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔